صرف 5 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں، یقیناً آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر دی، یقین مانیں۔ اور یہ 5 باتیں میں کو خود سے نہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے پاس سے میں کوئی 5 باتیں بتانے لگا، بلکہ یہ 5 باتیں کافی ساری قرآن مجید کی آیات اور کافی ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف۔ نمبر 2، سچ بولنا۔ نمبر 3، خدمت گزاری۔ نمبر 4، نماز۔ اور نمبر 5، خودداری۔ یہ 5 باتیں بچوں کو سکھا دیں، آپ نے جو سمجھے کہ تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اب ذرا تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف، پہلی بات تو اللہ کے تعارف میں بچے کو یہ بتائیں کہ ہمارا ہی نہیں، اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی اختیار ہے، اور اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، یعنی کہ یہ اللہ کے تعارف میں 2 پوائنٹ، اور تیسرا پوائنٹ کہ بیٹا زندگی میں جب بھی کبھی مانگنا ہے نا اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہ جھکنا ہے، نہ ہاتھ پھیلانے۔ نمبر 4 کہ بیٹا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے نا تو کائنات کی کوئی چیز تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 5 آخری نمبر پر کہ بیٹا یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تم پہ راضی ہو گیا، تو پھر دونوں جہانوں کی کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور ایسے ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں بچوں کو، بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی ہے۔ اور یہ بھی بات بچوں کو سکھائے کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی کہ آپ کی بات اگر سامنے آ جائے اور ایک طرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہو، تو تم نے اپنے پیارے نبی کی پیروی کرنی ہے، اسی میں نجات ہے، کامیابی ہے، دونوں جہانوں کا سکون ہے۔ اور آخری بات اللہ اس کے رسول کے متعلق بچوں کو سکھا دیں کہ جتنے بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہے نا، حتیٰ کہ خود اپنی جان ہی کیوں نہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو تم مسلمان ہو۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف۔ نمبر 2، سچ بولنا۔ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے اپنے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کبھی جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا اور کبھی جھوٹ بولنا نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے۔ نمبر 3، تیسری بات، خدمت گزاری بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہمیشہ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کا بھلا اور فائدہ کرو، کبھی کسی کا زندگی میں نقصان نہیں کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خدمت گزاری، دوسروں کی خدمت کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، کبھی کسی کا نقصان نہیں کرو۔ اور نمبر 4، اگر بچے اور بچی کی عمر 7 سال ہو چکی ہے تو ان کو نماز سکھانا شروع کریں۔ 10 سال کی عمر ہو چکی ہے تو بچے 5 وقت کے نمازی ہوں، نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بیٹا باقی کام ادھر ادھر دائیں بائیں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی نماز رہ بھی جائے نا تو اس کی قضائی دیا کرو۔ آخری نمبر 5، اپنے بچوں کو خوددار بنائیں، خودداری سکھائیں، ایسا خوددار بنائیں کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے نا خود سے کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، بات بات پہ سوال نہیں کرنا ہے، جو کرنا چاہتے ہو نا اللہ سے مدد مانگو اور انتھک محنت کرو۔ ایسی خودداری بچوں کو سکھاؤ کہ ایسا کریٹو بچہ ہمارا بن جائے کہ کم از کم وہ اپنے مسائل تو خود حل کر سکے،
تھوڑی تھوڑی بات پہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ آپ کر دو، آپ کر دو، چاہے بڑوں کو چاہے چھوٹوں، کسی کو بھی. بیٹا کبھی کسی سے کوشش کرنی ہے جب تک تمہارے بس میں ہے خود کرو، جب تمہارے بس میں نہیں رہا تو پھر کسی سے مدد لے سکتے ہو، پھر کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہو. ورنہ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ صبر کر لو، لیکن کسی کے سامنے بیٹا ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ 5 باتیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بچوں کو سکھا دی ہیں نا، اور انہوں نے سیکھ لی ہیں، اس کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو یقین مانے آپ کے بچے دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں اور آپ کو بھی کامیاب کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جس بھی شعبے میں، جس بھی محکمے میں، جس بھی جگہ میں آپ کے بچے رہیں گے، وہ دین اسلام کے روشن مینار بن کے رہیں گے. لوگ دین اسلام کی رہنمائی ان سے لیں گے.